محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً درود پاک بلند آواز سے پڑھ کر پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. حاضرین محفل، آج اس مجلس پاک کا 6واں دن ہے اور مسلسل بالترتیب مرتب انداز میں عناوین کے تحت خطاب ہو رہا ہے. آج میری تقریر کا عنوان سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جگر گوشہ رسول بنت رسول خاتون جنت مادر حسنین کریمین جوزہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، پہلے چند شعر اعلیٰ حضرت کے بارگاہ خاتون جنت میں بطور خراج عقیدت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پیش کرتے، اس کو سماعت فرمائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا آغاز ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. مچل کے بولو سبحان اللہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. صحرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، صحرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور عزیزان ملت اسلامیہ، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. اور سے سنیے گا حافظ صاحب بطور خاص سماعت فرمائیں. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. ان کی بیلوس تینت پہ لاکھوں سلام، ان کی بیلوس تینت پہ لاکھوں سلام. اور جن کو دیکھا نہیں ہے مہو مہر نے، جن کو دیکھا نہیں ہے مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اور سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. عزیزان ملت اسلامیہ، جان احمد کی راحت کون ہے؟ آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی اس زمین پر محمد ہے اور آسمان دنیا پر احمد ہے. تو سرکار اعلی حضرت خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کی راحت کا نام ہے فاطمہ الزہرا. عزیزان ملت اسلامی، اور ایک شعر اور، اس شعر میں تو طبیعت مست ہو جائے گی. آپ پہلے ایک بات سماعت کر لیجئے، پھر شعر بھی سمجھ میں آئے گا. کیا جب تک آگے پیچھے کا سیاق و سباق پتہ نہیں چلتا ہے شعر سمجھ میں نہیں آتا ہے. اب یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے یہ تو سمجھ جائیں گے، آپ نہیں سمجھے.
حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات بابرکات ایسی ہے کہ سب کی روح نکالنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، جن کو ہم اور آپ ملک الموت کہتے ہیں، یعنی موت کا فرشتہ، وہ نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کی عظمت کو دیکھو مسلمانوں، حضرت فاطمہ الزہرا کی عظمت یہ ہے کہ ان کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام نے نہیں نکالی، کیونکہ اگر روح نکالنے آتے تو حضرت فاطمہ کا چہرہ دیکھ لیتے، اور رب کو یہ منظور نہ تھا کہ فاطمہ الزہرا کا چہرہ فرشتے بھی دیکھیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اپنے دست قدرت سے خود حضرت فاطمہ الزہرا کی روح قبض کی۔ یہ مقام ہے، کسی نبی کی روح رب نے قبض نہیں کی، کسی رسول کی روح رب نے قبض نہیں کی، کسی صحابی کی روح رب نے قبض نہیں کی، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام یہ ہے کہ رب نے خود اپنے دست قدرت سے حضرت فاطمہ الزہرا کی روح کو قبض کیا۔ اب شعر سنیے، مزہ آئے گا۔ دست قدرت سے جن کی جدا روح ہوئی، دست قدرت سے جن کی جدا روح ہوئی، سیدہ فاطمہ کی ہے عظمت بڑی۔ دست قدرت سے جن کی جدا روح ہوئی، سیدہ فاطمہ کی ہے عظمت بڑی۔ جن کو دیکھا نہیں ہے فرشتوں نے بھی ان کی، جن کو دیکھا نہیں ہے فرشتوں نے بھی ان کا پردہ کوئی کیا سمجھ پائے گا، پردہ کوئی کیا سمجھ پائے گا۔ جن کو دیکھا نہیں ہے فرشتوں نے بھی ان کا پردہ کوئی کیا سمجھ پائے گا۔ آج کا خطاب ہم تمام مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی، ساتھ میں خواتین اسلام کے لیے بالخصوص ہے۔ آج ان کو اپنے گھروں سے، مائک کا بہت ڈم ہے، ہلکی ہے، اسلامیہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کا خطاب ہماری ماں اور بہنوں کے لیے خاص ہے، جو جہاں بیٹھی ہے، یہاں محفل کے آس پاس بیٹھی ہے تو سنے، اگر اپنے گھروں کے اندر ہے تو خصوصیت کے ساتھ سنے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ آپ اہل بیت اطہار میں سے، دیکھیے اہل بیت اطہار ان چار نفوس قدسیہ اس میں خاص ہے، سب سے پہلے مترجم ہے، ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، اور بعض مفسرین، محدثین، فقہاء اعظام، صحابہ اکرام کو بھی جو ہے آل میں شامل کرتے ہیں، لیکن سب سے بلند درجہ اگر کسی کا ہے تو ان چار کا ہے، جن کے بارے میں پہلے ہی دن بتا چکا ہوں۔ حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین۔ اب ان چاروں میں کس کی عظمت بلند ہے؟ ان چاروں میں اگر سب سے زیادہ کسی کی عظمت بلند ہے تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا۔ کیوں بلند ہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اہل بیت اطہار میں سب سے بلند، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر، آپ کی پیاری اور دلاری بیٹی ہیں، اور جہاں آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں وہی حضرت مولا علی کی بیوی ہے، اور جہاں مولا علی کی بیوی ہے وہی آپ حضرت حسنین کریمین کی ماں ہے، اور وہی آپ تمام جہاں کے عورتوں کی سردار ہیں اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ مقام ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو؟
آگے روایت میں آتا ہے او کا لفظ آتا ہے یا تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہو. تو حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا یا رسول اللہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ وہ بھی تو عورتوں کی سردار ہیں. حضرت فاطمہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا وہ بھی تو عورتوں کی سردار ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہو, تم اس زمانے کی عورتوں کی سردار ہو, اور جو ہے جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہو. عزیزان ملت اسلام میں 4 عورتیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک 4 عورتوں کی سردار ہوئی. ایک حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے. ایک حضرت آسیہ جو فرعون کافر تھا لیکن اس کی بیوی تھی آپ مومنہ تھی وہ. اور تیسرے نمبر پر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ, اور چوتھے نمبر پر حضرت فاطمہ الزہرا. لیکن تمام عورتوں میں بلکہ سب سے افضل و اعلیٰ ان 3 عورتوں میں حضرت مریم ہے. حضرت مریم سے بھی افضل و اعلیٰ اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت مریم سے مقام بلند ہے کیونکہ حضرت مریم کے پاس صرف ایک نسبت ہے کہ وہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں, لیکن حضرت فاطمہ کے پاس 3 نسبتیں. پہلی نسبت یہ ہے کہ وہ سید المرسلین, خاتم النبیین, افضل الانبیاء, تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہے. پہلی نسبت ہے یہ. دوسری نسبت تاجدار ولایت, معدن و مخزن ولایت, شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جوزہ اور بیوی. یہ دوسری خصوصیت ہے ان کے ساتھ. اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسن مجتبی اور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ہیں. یہ 3 خصوصیت اور نسبت ہونے کی بنیاد پر حضرت فاطمہ الزہرا بالاتفاق علماء و محدثین اور فقہا کے نزدیک حضرت مریم سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. یہ شان ہے حضرت فاطمہ. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت فاطمہ اور حضرت فاطمہ سے محبت رکھنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دیا, یعنی جہنم ان کے قریب بھی نہیں آئے گا. ایک مقام پر اور فرماتے رسول اللہ میں نے اس لیے فاطمہ نام رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ کی اولاد کو جو ہے اولاد پر جہنم کو حرام قرار دے دیا. یہ شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی. آپ کی پیدائش روایتیں مختلف ہیں, 3 روایتیں کہ اعلان نبوت فرمانے کے 1 سال بعد یعنی رسول اللہ 41 سال کے تھے جب ہوئی آپ کی پیدائش. ایک روایت بعضوں نے کہا کہ آپ کی پیدائش اعلان نبوت سے 1 سال پہلے یعنی 39 سال کی عمر رسول اللہ کی تھی جب ہوئی آپ کی پیدائش. ایک روایت اور آتی ہے کہ 5 سال پہلے اعلان نبوت کی یعنی آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی جب آپ کی ولادت ہوئی. یہ تینوں روایت. راجع روایت 41 اعلان نبوت فرمانے کے 1 سال بعد آپ کی ولادت و شہادت ہوئی. آپ یہ جان لیجئے
کہ رسول اللہ کی سب سے بیٹیوں میں سب سے چھوٹی اولاد کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ کی 4 صاحبزادی تھی، ایک حضرت زینب جو سب سے بڑی، پھر حضرت رقیہ جو حضرت عثمان کی نکاح میں تھی، آپ وصال فرما دیں، پھر حضرت ام کلثوم جو پہلے بتایا تھا میں نے، پھر وہ بھی حضرت عثمان کی نکاح میں جاتی ہے، حضرت رقیہ کی وصال، اور چوتھے نمبر پر حضرت فاطمہ الزہرا۔ اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی نسل کو حضرت فاطمہ کے خون سے چلایا، کسی اور بیٹی کے خون سے نہیں چلایا۔ نہ حضرت رقیہ کی ایک اولاد بھی تو وہ وصال فرما دی، حضرت ام کلثوم کی کوئی اولاد نہیں، حضرت زینب وغیرہ کی اولاد تھی لیکن ان سے نہیں چلایا۔ اگر کسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب چلا ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا سے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ دنیا کے اندر انسانی حور ہے، اور انسانی حور ہے، انسان کی شکل میں ایک حور ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ کیوں مقام بلند ہے؟ وہ بات اس لیے بولنا چاہتا ہوں کہ عظمت سمجھ میں آئے۔ دنیا کی کوئی ایسی عورت نہیں جس کو حیض نہ آتا ہو، اگر نہ آتا ہوگا تو بیماری کی وجہ سے نہیں آتا ہوگا، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رسول اللہ فرماتے کہ حیض سے پاک فرمایا ہے، یعنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ پوری زندگی کبھی فاطمہ کو حیض نہیں آنا۔ آپ جانتے کہ حیض جو ہماری خواتین ماں اور بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہوئی کہ حیض جب آتا ہے تو عورت ناپاک ہو جاتی ہے، کم سے کم 3 دن مدت رہتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن مدت ہے اس کی، اور اس درمیان میں جب جس کی جیسی عادت رہتی ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کو اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس دنیا میں فاطمہ میری بیٹی انسانی حور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حیض سے پاک فرمایا۔ آپ یہ بتائیے کسی بھی عورت کا بچہ ہوتا ہے، میری ماں اور بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، 40 دن کے بعد پاک ہوتی ہیں، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام دیکھیں، یہاں بچہ پیدا ہوا اور چند لمحوں بعد حضرت فاطمہ پاک ہو جائے گا، اور کبھی حضرت فاطمہ الزہرا کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ یہ شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، مطلب سب کو 40 دن پاک ہونے، وہ حضرت فاطمہ الزہرا چند لمحوں بعد پاک ہو جاتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت فاطمہ کا مقام اس حدیث پاک سے اور سمجھیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں، آج ان کے لیے خصوصی خطاب ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ الزہرا جاتی تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھتے تو ان کی محبت میں ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور جب حضرت فاطمہ الزہرا ان کے قریب آ جاتی تو ان کے ہاتھوں کو چومتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کو اپنی جگہ پر بیٹھاتے۔ یہ کیوں کرتے؟ یہ رسول اللہ کی شفقت تھی، حضرت فاطمہ الزہرا کی، ان کی محبت تھی، کسی اور کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے رسول اللہ، صرف فاطمہ الزہرا کے لیے کھڑے ہوتے۔ اور دیکھیے جب حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس رسول اللہ تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا کھڑی ہوتی، کیوں نہ کھڑی ہوتی؟ والد بزرگوار اشرف الانبیاء سید الرسل ہے، کھڑی ہو جاتی، وہی کام آپ بھی کرتی، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک کو چومتی اور اپنی جگہ پر بیٹھاتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے کہ آج یہ پورا محرم الحرام جن کے نام سے چل رہا ہے، یہ صدقہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا۔ اگر حضرت فاطمہ الزہرا نہ ہوتی تو امام حسین نہ ہوتے۔ آج پوری دنیا جو ذکر شہداء کربلا کر رہی ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی بدولت کر رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فاطمہ سے بغض رکھا، عناد رکھا، دشمنی رکھی، گویا اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو اس سے دشمنی رکھ، اس سے ناراض رہ جو فاطمہ الزہرا سے دشمنی رکھتا ہے، جو فاطمہ الزہرا سے بغض رکھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے۔ ام ایمن فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر گئی، دروازے بند تھے، میں نے ایک کھڑکی سے دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا چکی کے پاس لیٹی ہوئی ہیں، سو رہی ہیں، چکی اپنے آپ گھوم رہی ہے، یہ سبحان اللہ، چکی اپنے آپ گھوم رہی ہے، اور حضرت امام حسن و حسین جھولے میں ہے اور جھولا اپنے آپ جھول رہا ہے، یہ سبحان اللہ۔ جب یہ معاملہ میں نے دیکھا تو میں واپس آ گئی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچی اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں ابھی حضرت فاطمہ کے گھر سے آ رہی ہوں، اس منظر نے مجھے حیرت و تعجب میں ڈال دیا۔ میں گئی تو میں نے جھروکے سے دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا چکی کے پاس گرمی کی شدت کی وجہ سے سو رہی ہے، چکی اپنے آپ آٹے کو پیس رہی ہے، اور حضرت حسن و حسین پالکی میں جھولے میں، اور جھولا اپنے آپ ہل رہا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ام ایمن، حیران میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تعجب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کا کام فرشتے کرتے ہیں، چکی فرشتے چلاتے، حسن و حسین کا جھولا فرشتے بناتے۔ یہ شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور آپ کا مقام ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، ام المومنین، اور عائشہ صدیقہ کا مقام آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ سب سے چہیتی بیوی آپ کی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ، اور سب سے بڑی عالمہ فاضلہ، سب سے بڑی علم والی حضرت عائشہ صدیقہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے حضرت فاطمہ کے علاوہ اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، حسن اخلاق میں، کردار و عمل میں رسول اللہ کے اگر مشابہ کسی کو دیکھا ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا میں نے۔ آپ نے ابو بکر صدیق کو بھی دیکھا، آپ نے فاروق اعظم کو بھی دیکھا، آپ نے عثمان غنی کو بھی دیکھا، آپ نے مولا علی کو بھی دیکھا، جلیل القدر تمام صحابہ اکرام کو، تمام ازواج مطہرات کو دیکھا، لیکن کسی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ نہیں فرمائی کہ اگر کوئی مشابہت رکھتا ہے چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کردار و عمل میں، حسن اخلاق میں اور سادگی میں، تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ کی ایک عادت کریمہ تھی کہ آپ پوری دنیا کے مالک و مختار، آپ فرماتے ہیں اگر میں سونے کے پہاڑوں کو حکم دے دوں تو وہ چل کر میرے قدموں کے پاس ہے، لیکن رسول اللہ نے فاقہ کشی سمجھتے ہیں، غربت میں رہنا پسند فرمایا۔ جس کے قدموں کے پاس سونے کے پہاڑ آ جائیں، لیکن وہ شخصیت جو ہمارے نبی ہیں انہوں نے فاقہ کشی کو پسند کیا،
आप 2 दिन भूखे रहते थे, 1 दिन खाना खाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए जो हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया था ना कि मुशाबत रखती है हजरत फातिमा। हजरत फातिमा की भी आदत करीमा थी कि 2 दिन भूखी रहती थी, तीसरे दिन खाना खाती। और मकाम देखिए, रावी रिवायत करने वाले बहुत से रावी हैं कि हजरत फातिमा तो ज़हरा का एक मामूल था, इतनी सादा जिंदगी, शहजादी सल्तनत इलाहिया है। कौन है? शहजादी सल्तनत इलाहिया, जिगर गोशे रसूल, बिनते रसूल, खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार हजरत फातिमा तो ज़हरा। इतना बुलंद मकाम है, लेकिन आप सादा जिंदगी गुजारा करती थी। रावियों का ये बयान है, बहुत सी हदीस करीमा है कि हमने देखा हजरत फातिमा खाना पका रही है तो कुरान की तिलावत कर रही है। हसन और हुसैन को झूला झुला रही है तो कुरान की तिलावत कर रही है। घर का कोई काम कर रही है तो कुरान की तिलावत कर रही है। हजरत फातिमा का मामूल था कि जब अपने शौहर की खिदमत, हजरत मौला अली की खिदमत करने के बाद, बच्चों की देखभाल करने के बाद, उनको खाना खिलाने के बाद, हजरत फातिमा तो ज़हरा मुसल्ला उठाती और अपने एक घर के कोने में जहां आप नमाज पढ़ती थी वहां बैठ जाती, सजदा करती, ऐसा सजदा करती कि सुबह फजर की अजान मुअज्जिन देने लगती, तब एक सजदे का सर उठाती हजरत फातिमा। कुर्बान जाओ मेरी माँ और बहनों, अगर थोड़ी सी भी जिंदगी का एक लम्हा भी अगर फातिमा तो ज़हरा का तुमने अपना लिया तो तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब रहेगी, तुम्हारी उक़बा भी कामयाब रहेगी और तुम्हारे बच्चों की भी परवरिश अच्छी होगी। आप एक सजदा मुकम्मल नहीं होता, फजर में जो है मुअज्जिन की सदा बुलंद होने लगती, तब आप सर को उठाती और रब की बारगाह में दुआ करती, ऐ मेरे रब। और ठंड की रातें रहती, ठंड की रात जानते लंबी होती है, सर्द रातों में, ठंड की रात में इतना लंबा सजदा करती और जब सर उठाती मुअज्जिन की आवाज पर कहती है, मेरे रब तू एक रात को तो इतनी लंबी बना दे कि फातिमा तो ज़हरा तेरा मुकम्मल सजदा अदा कर सके, इतनी लंबी रात बना दे। ये मकाम है हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। आज हमारी माँ और बहनों का क्या हाल है? बच्चा, अरे वो बच्चा है, पेशाब कर देता, ये कर देता, वो कर देता, बहानेबाजी। कोई भी औरतें, बहुत कम ऐसी औरतें होंगी इल्ला माशाअल्लाह, 100% में शायद कि 10% हो जो हमारी माँ और बहनें नमाजें अदा करती हो, नहीं तो नमाजों से गाफिल रहती। बच्चा छोटा रहेगा तो बहाना करेगी कि बच्चा पेशाब कर देता है, जब बच्चे बड़े हो जाते तो बच्चों के बच्चे हो जाते तो पोता पोती पेशाब कर देते। मतलब कुछ ना कुछ बहाना मौजूद है। सबक लेना चाहिए, हंसने की जरूरत नहीं है मेरी माँ और बहनों कि देखिए वहाँ हसन हुसैन भी है, हजरत मोहसिन भी है, 6 बच्चे और बच्चियां थी आपके, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम मोहसिन, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसुम और हजरत रुकैया। अपनी बहनों के नाम पे अपने अपनी तीनों साहबजादियों का नाम रखा था। हजरत रुकैया और हजरत मोहसिन बचपन ही में विसाल फरमा गए, यानी एक साहबजादे 6 बच्चों को की परवरिश करती थी और जो है रात भर सजदे में रहती थी फातिमा तो ज़हरा। आज हमारी माँ और बहनों को सबक लेने की जरूरत है। आज अगर कोई रोडों में मेले लग जाए, अभी ये मुहर्रम का माहौल थोड़ा कंजेस्टेड चल रहा है, अभी देखना 9-10 तारीख को कहाँ से औरतें आ जाएंगी पता ही नहीं चलता। आदमियों से ज्यादा रोडों पे हमारी माँ और बहनें बेपर्दा नजर आएंगी। अरे हजरत फातिमा तो ज़हरा की जिंदगी से सबक लो, जिनके चेहरों को फरिश्तों तक ने नहीं देखा, कैसा
الزہرا کا، عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام دیکھو. آپ کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ ہر وقت عبادت و ریاضت میں حضرت فاطمہ الزہرا مصروف ہے. جب ماں فاطمہ الزہرا ہوتی ہے تب بیٹے حسن و حسین پیدا ہوتے ہیں. ماں نماز پڑھتی نہیں ہے بیٹا حسن و حسین چاہیے. ماں نماز پڑھتی نہیں ہے بیٹا ہر وقت مسجد میں ڈلا رہے. ماں یہ سوچتی ارے ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے بچے کی. غوث اعظم کیسے 18 پاروں کے حافظ بنے؟ کیونکہ ماں، جب غوث اعظم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کی ماں 18 پاروں کی تلاوت کرتی تھی. تو جب حضرت ام الخیر فاطمہ جیسی ماں ہو تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوگا. آج ہماری ماؤں کا کیا حال ہے کہ جب ان کی حالات، جب درد زہ کا معاملہ رہتا ہے یا وہ حمل سے رہتی ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا رکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ اور ذکر الرسول کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے جب ماں نماز پڑھے گی تو بیٹے پہ اس کا اثر آئے گا. جب ماں تلاوت قرآن کرے گی تو بیٹا جیسے ہی سمجھدار ہوگا تلاوت قرآن کرنا سیکھ لے گا. جب ماں روزے رکھے گی تو بیٹا جو ہے روزے رکھنے کی کوشش کرے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے. ہماری ماں اور بہنوں کو حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام دیکھیے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک شخص بڑی گستاخیاں کرتا تھا، بڑی گستاخیاں، آپ کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا. لیکن جب اس نے رسول اللہ کے حسن اخلاق کو، آپ کے کردار و عمل کو، آپ کی میٹھی زبان کو دیکھا، وہ شخص تائب ہو کر اس نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا. وہ مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ کھانے کے لیے نہ رہنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کون اس کی مدد کرے گا؟ تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے اپنی اونٹنی اس کو دے دی. اب کہا اس کے کھانے کا انتظام کون کرے گا؟ تو جو ہے حضرت سلمان فارسی اٹھی اور آپ گھر گھر مسلمانوں کے مدینہ المنورہ میں اس کے لیے کھانا تلاش کرنے لگے. اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچی، دستک دی، اندر سے آواز آئی حضرت فاطمہ الزہرا کی. کہا کون؟ کہا میں سلمان فارسی. کہا میں ایک شخص کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں پورا واقعہ سنایا. ایک شخص مسلمان ہو گیا اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کے کھانے پینے رہنے سہنے کا سب انتظام ہو رہا، تو رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو. تو حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی حضرت سلمان فارسی سے، خدا کی قسم سلمان فارسی، میں نے خود 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، گھر میں کسی نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. لیکن جملہ سنیے مسلمانوں، لیکن ہمارے یہاں کا ایک دستور ہے، ہمارے گھر میں جو بھی آتا ہے خالی نہیں جاتا ہے. یہ ہے خون رسول. ہمارے یہاں کا ایک دستور ہے، ہمارے یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے. کہا میرے پاس ایک چادر ہے، جس چادر کو اوڑھ کر میں نماز ادا کرتی ہوں. اس چادر کو آپ لو اور شمون نامی ایک یہودی ہے، اس کے پاس دے دو، گروی رکھ دو اور قرضہ لے لو کچھ پیسے اور اس کا آٹا جو خرید لو، پھر میں اس کو روٹی بنا کے پہنچا دیتی ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، قربان جائیے حضرت فاطمہ الزہرا پر. حضرت سلمان فارسی اس شمون نامی یہودی کے پاس پہنچی اور آپ کی چادر نور اس کو دی اور کہا، پورا واقعہ اس نے بھی بتایا، انہوں نے بھی بتایا اس کو.
کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ اپنی چادر نور بھیجی ہے، اس کو آپ گروی رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ پیسے دے دو تو میں جو کا آٹا وغیرہ خرید لوں، جو وغیرہ خرید لوں اور اس کا آٹا بنا کر پیس کر اس کی روٹیاں بنا کر اس مہمان کو۔ شمون نامی یہودی حیرت میں پڑ گیا، تعجب میں پڑ گیا، کہنے لگے یہ وہی نفوس قدسیہ ہے جن کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب توریت نازل ہوئی تھی اس میں ہم نے پڑھا۔ کہنے لگے یہ وہی لوگ ہیں جو خود کے لیے کھانے کو لیں گے لیکن اگر کوئی ان کے در پر آ جائے تو وہ بھوکا نہیں جا سکتا۔ شمون پر اس کا اتنا گہرا اثر پڑا کہ اس نے کہا کہ میں نے توریت میں پڑھا تھا انہی کے بارے میں، لہٰذا اے سلمان فارسی مجھے بھی اسلام کا کلمہ پڑھا دو۔ کلمہ پڑھ کر شمون مسلمان ہو گیا، یہودی تھا حضرت فاطمہ کے عمل سے، اور وہ چادر نور اس نے واپس کر دی اور کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو واپس دے دینا، اور یہ جو لو اور لے جاؤ اس کو کھانا کھلا دینا۔ جو لے گئے حضرت سلمان فارسی، جو حضرت فاطمہ الزہرا کو دیا، آپ نے اپنی ہاتھوں سے چکی میں جو کا آٹا پیسا، پیسنے کے بعد روٹی بنائی، جب روٹی پوری تیار ہو گئی دیکھیے حضرت فاطمہ الزہرا بہت سی روٹی ہو گئی، پوری روٹی لا کر دے دی حضرت سلمان فارسی کو۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا اے فاطمہ کچھ روٹی تم اپنے لیے رکھ لو، گھر کے لیے 3 دنوں سے کسی نے کھانا نہیں کھایا۔ کہا نہیں، آپ پوری روٹی لے جاؤ، میں اس میں سے کچھ نہیں لوں گی، میں اس پر راضی ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سلمان فارسی بارگاہ مصطفیٰ میں اس جو کی روٹیوں کو لے کر پہنچے اور اس شخص کے سامنے جو اسلام لے کر آیا تھا پوری روٹیاں رکھ دی۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں حضرت سلمان فارسی نے رسول اللہ کو بتایا کہ حضور میں نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا، شمون کا پورا واقعہ بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے حضرت فاطمہ کے عمل سے۔ کہا کہ میں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ کچھ روٹیاں تم رکھ لو، 3 دن سے تمہارے گھر میں کھانا نہیں بنا ہے، کسی نے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت فاطمہ نے اس روٹیوں کو قبول نہیں کہا، کہنے لگی یہ سب کا سب اسی کا حق ہے، اسی مہمان کا حق ہے، اسی نو مسلم کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک کو بڑھایا اور سیدھے حضرت فاطمہ کے گھر پر پہنچے اور کہا، حضرت فاطمہ کو تسلی دی، تسکین دی اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ اے رب تو میری فاطمہ کو اپنی باندی کے طور پر قبول کر لے اور اس سے راضی ہے میں ہر وقت۔ یہ معاملہ ہے فاطمہ الزہرا کا کہ 3 دن تک فاقہ کشی کرتی لیکن شکوہ نہیں رہتا زبان پر۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کا کیا حال ہے؟ اپنی شوہروں سے بات پر شکوہ کرتی ہیں، اپنے شوہروں سے بات پر۔ اگر کسی دن شوہر 300 کماتا تھا 250 لے آیا تو لڑ کے رہی کہ 250 روپے کہاں گئے، کہیں کوئی سامان تو نہیں کھا لیا جا کے ہوٹل میں۔ لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کا شکر دیکھو کہ 3 دن تک فاقہ کر رہی ہیں لیکن ہر وقت سجدہ شکر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت فاطمہ الزہرا، جب یہ سوچنے کی بھی بات ہے اور سمجھنے کی بھی بات ہے کہ جب جس طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرا نے امام حسین کی اس انداز میں پرورش کی تو کیسے امام حسین کربلا کی سرزمین پر دین کی بقا اور تحفظ کے لیے اپنے سر کو نہ کٹاتے، جو فاقہ پہ فاقہ کشی کرتے جائیں ان کی اولاد ہے امام حسین۔ تو جب دین کی بات آتی ہے تو جو خون رسول ہوتا ہے وہ جوش ماننے لگتا ہے، اس کی حفاظت کرنے لگتا ہے۔ سچے خون رسول کی یہی پہچان ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، ہر تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر دین پہ آنچ آئے گی، اگر جو ہے کردار اسلام پر آنچ آئے گی، جب کوئی ظالم جو اسلام کے خلاف کھڑا ہوگا
خون رسول سب سے پہلے اس کے خلاف کھڑا ہوگا. یہ خون رسول کی پہچان ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ قریش کی کچھ خواتین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور کہا، قریش کی کچھ خواتین وہ ایمان نہیں لائی تھی، کہا یا رسول اللہ ہمارے یہاں شادی ہے، آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے یہاں شادی میں بھیج دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، کہا اے فاطمہ، قریش کی کچھ خواتین آئی تھی اور میں نے ان سے کہہ دیا ٹھیک ہے میں فاطمہ الزہرا کو آپ کے یہاں شادی میں بھیجوں گا، اے فاطمہ ان کے یہاں شادی میں چلے جانا. حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، اے میرے والد بزرگوار، میرے جسم پر پیبند لگا ہوا لباس ہے، قریش کی خواتین عمدہ اور نفیس قسم کے لباس پہنے ہوں گی، عمدہ زیورات پہنے ہوں گی، اور جب میں ان کی مجلس میں ان کی شادی میں جاؤں گی تو وہ مذاق اڑائیں گی کہ دیکھو جو آخری نبی کی بیٹی ہیں جن کے جسم پر پیبند لگا ہوا لباس ہے. اسی وقت حضرت جبریل امین سدرہ کے مکی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ، حضرت فاطمہ کو کہیے کہ حضرت فاطمہ شادی میں جائیں، کیونکہ رب نے مجھے فرمایا ہے کہ آج فاطمہ کے ذریعے کچھ عورتیں مسلمان ہوں گی، اس لیے حضرت فاطمہ کو شادی میں بھیجا جائے. حضرت فاطمہ اپنی چادر پیبند لگی ہوئی چادر اپنے اوڑھتی ہیں اور قریش کی جو ہے شادی میں پہنچ جاتی ہیں. عزیزان ملت اسلام، اب قریش کی خواتین ابھی راستے میں حضرت فاطمہ الزہرا وہ یہی سوچ رہی تھی، جو کفار مشرکین تھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ دیکھو ہم عمدہ سے عمدہ لباس پہنے رہیں گے، ہم زیورات پہنے رہیں گے، اور حضرت فاطمہ جو نبی کی بیٹی ہے، چہیتی بیٹی ہے، وہ پیبند لگا ہوا لباس پہن کر آئیں گی اور ہمیں بڑا مزہ آئے گا، ہم ان کا مذاق اڑائیں گے. ابھی یہ وہ سوچ ہی رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس رسول کی بیٹی ہیں جن کو راضی کرنے کے لیے رب بار بار کہتا ہے اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. وہ یہ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ کی قدرت کا ظہور ہوا. جس وقت حضرت فاطمہ اس محفل میں پہنچی ہے تو آپ کے جسم پر جنتی لباس، اللہ کی قدرت سے وہ پیبند لگا ہوا لباس جنتی لباس کی شکل میں بدل گیا. جس وقت قریش کی عورتوں نے حضرت فاطمہ کے لباس کو دیکھا تو کیبی آواز آئی کہ سب تعظیم سے کھڑے ہو جاؤ، سلطنت الہیہ کی شہزادی سیدہ طاہرہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہی ہے. تو سب کی سب جو قریش کی خواتین جو آپ کا مذاق اڑانے کے لیے تیار تھی، جس وقت سب کی سب کھڑی ہو گئی اور آپ کو سب سے اونچی مسند پر بٹھایا اور کہا آپ کے لیے کیا پیش کریں کھانے کے لیے. حضرت فاطمہ نے کہا مجھے نہیں کھا کچھ نہیں کھانا، کیونکہ میرے والد محترم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ ہے کہ وہ 2 دن فاقہ کرتے اور 1 دن کھانا کھاتے ہیں. میری بھی وہی عادت ہے، میں بھی 2 دن فاقہ کرتی ہوں اور تیسرے دن کھانا کھاتی ہوں. تو کہا کچھ تو لے لیجئے. کہا میری ایک آرزو ہے. کہا کیا؟ کہا تم وہ کام کرو جس سے میرا رب اور میرے والد یعنی میرے ابا جان رسول اللہ راضی ہو جائے. کہا وہ کام کیا ہے؟
کہا تم ان کے نام کا کلمہ پڑھ لو تو میں راضی ہو جاؤں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان خواتین میں قسمت والی خواتین جن کے بارے میں حضرت جبریل امین نے خبر دی تھی کہ رب نے فرمایا فاطمہ کو ضرور بھیجو کیونکہ ان کے ذریعے آج کچھ خواتین قریش کی ایمان لائیں گی۔ جس وقت حضرت فاطمہ نے یہ کہا ہے، بہت سی قسمت والی خواتین نے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور داخل اسلام ہوئے۔ تو یہ شان ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ہر مقام پر حضرت فاطمہ الزہرا کی شان دیکھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ایک بات جانتے ہیں فاطمہ الزہرا کے بارے میں، بہت خاص بات ہے۔ جس کا بھی وصال ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ وصال ہوتا ہے، اس کو غسل دیا جاتا ہے، یہ اصول ہے۔ شہیدوں کو بندی دیا جاتا ہے، نہ کفن ان کو دیا جاتا ہے۔ جس لباس میں ان کی شہادت ہوتی ہے اسی لباس میں ان کی تدفین کر دی جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ کو بھی غسل نہیں دیا گیا۔ کیوں نہیں دیا گیا؟ حضرت مولا علی روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ الزہرا نے بالکل قریب وقت سے پہلے خود غسل فرمایا اور یہ وصیت کی مولا علی سے کہ اب میرے وصال کے بعد کوئی مجھے غسل نہ دے، کیونکہ کوئی میرے لباس کو نہ کھولے۔ یعنی کسی عورت کو بھی یہ حق نہیں تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا لباس ان کی جسم سے اٹھائے۔ تو اسی حضرت مولا علی نے حضرت فاطمہ کی وصیت کے مطابق جو غسل حضرت فاطمہ الزہرا نے قبل وصال یعنی وصال سے پہلے کیا تھا، اسی غسل کے ساتھ ان کی تدفین کی گئی۔ یہ شان ہے فاطمہ الزہرا کی۔ کیا کیا خصوصیت بیان کیے جائیں۔ اور ایک اور خاص بات، وصال کب ہوا حضرت فاطمہ الزہرا کا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے پاس بلایا اور آپ کے کان میں کچھ کہا، آپ کے کان میں کچھ کہا، آپ رونے لگی۔ پھر آپ کے کان میں کچھ کہا، مسکرانے لگی۔ تو لوگوں نے سوال کیا ہے، خاتون جنت، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ پہلے رسول اللہ نے آپ کے کانوں میں سرگوشی کی تو آپ رونے لگی، آہو بکا کرنے لگی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کچھ دیر بعد رسول اللہ نے سرگوشی کی تو آپ مسکرانے لگی، آپ کے چہرے سے تبسم جھلکنے لگا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کہ جب پہلی مرتبہ رسول اللہ نے مجھ سے سرگوشی کی تھی تو فرمایا تھا کہ اے فاطمہ میری بیٹی، اب میں تجھ سے جدا ہونے والا ہوں، یعنی اس دنیا سے پردہ فرمانے والا ہوں، وصال کرنے والا ہوں۔ تو میں رونے لگی کہ اب میرا کیا ہوگا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے پھر میرے کانوں میں سرگوشی کی، کیا اے فاطمہ تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہوگی یا پورے جہان کی عورتوں کی سردار ہوگی؟ تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ وصال کا فرمایا، پھر فرمایا کہ تم بھی بہت جلد میرے پاس آؤ گی۔ کیا فرمایا؟ تم بھی بہت جلد میرے پاس آؤ گی۔ تو اس بات کو سن کر حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ بہت روئی۔ جب صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر دی، حجرہ عائشہ میں آپ کو دفن کر دیا قبر انور کے اندر۔ آپ کے پاس جب صحابہ آئے تو آپ نے فرمایا روتے ہوئے کہ تم کیسے صحابہ ہو؟ یہ محبت تھی حضرت فاطمہ کی۔
کہ تم کیسے صحابہ ہو کہ میرے والد بزرگوار کی جسم پر مٹی ڈال کر آ گئے. تمام صحابہ اکرام بھی رونے لگے. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیدہ ابن جراح، سب کے سب رونے لگے حضرت فاطمہ الزہرا کی یہ بات سن کر. کہا قدرت کے آگے کس کی چلتی ہے؟ جو رب کو منظور ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک آن کے لیے موت آئی. ہماری موت کی طرح ان کی موت نہیں ہے. کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہماری موت کی طرح ان کی موت ہے. کوئی چیز ہماری ان کی طرح نہیں ہے، نہ ہم ان کی طرح ہیں نہ وہ ہماری طرح ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے ہیں اور آپ کے نالے مبارک کے نیچے جو دھول کے ذرات آتے ہیں، ان دھول کے ذرات کے برابر بھی ہماری حیثیت نہیں ہے، ہماری بقت نہیں ہے، ہماری اوقات نہیں ہے. ہم کیسے ان کے طرح؟ تو ہماری موت بھی ان کی طرح نہیں ہے. نبیوں کو تو ایک آن کے لیے موت آتی ہے، پھر وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے. ہمارا وجود مٹ جائے گا، لیکن نبی قبر کے اندر بھی رزق دیا جاتے ہیں اور وہ پوری امت کا مشاہدہ کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں. تو حضرت فاطمہ الزہرا جب رسول اللہ کا وصال ہو گیا تو بہت روتی تھی. اتنا روتی تھی کہ رسول اللہ کے ذکر میں، وصال کی اس میں یاد میں، رسول اللہ کی یاد میں ہر وقت روتی رہتی تھی. اتنی محبت فرماتی تھی رسول اللہ. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں. کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ اے ام المومنین، یہ تو بتاؤ رسول اللہ کو تمام لوگوں میں پوری دنیا کے سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ کون تھا سب سے زیادہ محبوب جس سے رسول اللہ سب سے زیادہ محبت فرماتے؟ کہا وہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، جن سے سب سے زیادہ محبت فرماتی تھی رسول اللہ. پوری دنیا کے اندر ہر شے سے زیادہ اگر کسی سے محبت فرماتے تھے تو حضرت فاطمہ الزہرا. کہا مردوں میں کون ہے جس سے سب سے زیادہ محبت فرماتے؟ کہا ان کے شوہر حضرت مولا علی، ان سے سب سے زیادہ محبت فرماتے. تو یہ مقام ہے. جب رسول اللہ ان سے محبت فرماتے تھے تو حضرت فاطمہ بھی اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت فرماتی تھی تو اپنے والد بزرگوار حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. تو ہر وقت آپ روتی رہتی. عبادت میں سجدہ ریز ہے، آنسو بہ رہا ہے. کوئی کام کر رہی ہے تو آنسو بہ رہا ہے. اتنی محبت. رسول اللہ کے وصال کے 6 مہینے کے بعد آپ کا وصال ہو گیا. کتنے مہینے کے بعد؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ بہت جلدی تم میرے پاس آ جاؤ. 6 مہینے کے بعد. عزیزان ملت اسلامیہ ایک اور خصوصیت سن لی، جو کسی دنیا کی عورت کو خصوصیت حاصل نہیں ہوئی. حضرت حوا سے لے کر اور قیامت کی آخری بیٹی تک جو پیدا ہوگی قیامت تک، حضرت حوا سے لے کر، قول کو غور سے سنیے، حضرت حوا پہلی عورت ہے دنیا کے اندر، اور قیامت قائم ہونے تک جو آخری بیٹی ہوگی، جو بھی پیدا ہوگا بیٹی کی شکل میں. کسی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا کو حاصل ہے. آپ جانتے ہیں حضرت مولا علی سے آپ کا نکاح ہوگا. حضرت مولا علی سے آپ کا نکاح ہوا. حضرت مولا علی کو حضرت فاطمہ کی موجودگی میں دوسری عورت سے نکاح کرنا حرام تھا. کیا تھا؟ کسی اور کے لیے حرام ہے. یہ 4 شادی بیک وقت کر سکتا ہے اگر حیثیت رکھتا ہے کوئی مرد. آج کل تو حیثیت بھی نہیں رکھتے لوگ، سنبھالنا مشکل ہے آدمی کو. اس کا نان و نفقہ سکھنا صحیح سے حقوق ادا نہیں کرنے والا 4 کہاں سے کرے گا؟ ایک مشکل ہے. لیکن بتا رہا ہوں میں، شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے. اگر ان کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے
لیکن دیکھیے حضرت فاطمہ الزہرا کی خصوصیت کہ مولا علی کے لیے جب تک حضرت فاطمہ الزہرا حیات رہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری عورت سے ان کے لیے نکاح حرام قرار دے دیا. جب حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال ہو گیا تب آپ نے دوسرے نکاح فرمائے, نہیں تو اجازت نہیں تھی. یہ کسی اور عورت کے لیے حضرت حوا سے لے کر چاہے وہ کوئی بھی ہو خاتون, لیکن کسی کے ساتھ یہ خصوصیت نہیں ہے. کوئی خصوصیت ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے. اور عزیزان ملت اسلامیہ, میں نے جو شعر پڑھا تھا پردہ سمجھیے. جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے ابو بکر صدیق کو بلایا اور کہا میرے لیے گہوارہ تیار کیا جائے. گہوارہ تو سمجھتے ہو نا جس میں جنازہ. اور کہا پہلے کیا تھا کہ گہوارے میں چادر نہیں ڈالی جاتی تھی اوپر سے. چادر جو ابھی ڈالتے نا پہلے نہیں ڈالی جاتی تھی. حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر صدیق جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو اس کے اوپر چادر ڈال دینا, کیونکہ کوئی غیر محرم میرے جنازے کو بھی نہ دیکھ پائے. کیا شان ہے حضرت فاطمہ. اور ایک اور آگے فرماتی ہے کہ میرے جنازے کو رات میں لے جانا دفن کرنے کے لیے, کہ کسی غیر محرم کی میرے جنازے پہ بلکہ چادر مبارک پر بھی جو ہے نظر نہ پڑے. تو چادر ڈالنے کی گہوارے کے اوپر جو ابتدا ہوئی ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے جنازے سے ہوئی ہے. یہ شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی. تو وہ شعر میں نے کہا تھا نا, دست قدرت سے جن کی جدا روح ہوئی سیدہ فاطمہ کی ہے عظمت بڑی. دست قدرت سے جن کی جدا روح ہوئی سیدہ فاطمہ کی ہے عظمت بڑی. جن کو دیکھا نہیں ہے فرشتوں نے بھی ان کا پردہ کوئی کیا سمجھ پائے گا. ان کا پردہ کوئی کیا سمجھ پائے گا. فرشتوں تک نے جن کے چہرے کو نہ دیکھا ہو, وہ ذات کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آج ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے. آج ہم غلام مصطفیٰ ہیں اور میری ماں اور بہنیں یہاں حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے. کم سے کم حضرت فاطمہ الزہرا کی ایک زندگی کے ایک عمل کو اپنا لو, آپ کی زندگی بھی کامیاب و کامران رہے گی, آپ کی آخرت بھی کامیاب و کامران رہے گی. آج طرح طرح کے گھروں سے شکایتیں آتی ہیں, طرح طرح کے مسائل آتے ہیں. بیوی کہتی ہے شوہر میرے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے, گالیاں بکتا ہے, عزت نہیں کرتا ہے, بچوں کو مارتا ہے. اے میری ماں اور بہنوں, تم میں سے کوئی ایسا ہو جو بتا دے کہ کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا کے ایک بھی عمل کو اپنایا ہو, ایک بھی کردار کو اپنایا ہو, ایک بھی جو ہے سیرت کے باب کو پڑھا ہو. کوئی ایسی خاتون نہیں ہے. قسم خدا کی اگر تم حضرت فاطمہ الزہرا کی جو ہے زندگی کے تھوڑے بھی پہلوؤں پر چلنے لگی, شوہر بھی وفادار ہوگا, شوہر بھی عزت کرے گا, بچے بھی ادب و احترام کریں گے, اور کبھی گھر کے اندر فتنہ و فساد پیدا نہیں ہوگا. پردے کو اپنائیے. آج ہمارے یہاں ایک خاص ماحول ہے جو میں بولنا چاہتا ہوں. بات اصلاح بھی ضروری ہے تقریر کے ساتھ ساتھ. ہمارے یہاں ایک اصول ہے کہ جب تک لڑکی کی شادی نہیں ہوتی وہ نقاب نہیں پہنتی. یہ کہاں سے اصول آ گیا بھائی؟ کا پردہ شادی کے بعد ہے, شادی کے پہلے پردہ نہیں ہے. تعجب ہوتا ہے ماں اور بہنوں کو, ارے لڑکی بالغ ہوئی, سمجھدار ہوئی اور اس کو نقاب پہنا دیا جائے, اس میں کوئی شرم آر کیا. ہماری جو بزرگ عورتیں نا, بوڑھی عورتیں, وہ مذاق اڑاتی ہیں, ارے دیکھو اس کو نقاب پہن رہی ہے. کیسی عورتیں ہیں آپ؟ عورت کا معنی جانتے ہیں آپ؟ عورت کا معنی ہوتا ہے چھپانا. عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ چھپانے کی چیز ہے. آج جو پوری دنیا کے اندر یہ برائیاں پھیلی ہوئی ہیں, وجہ کیا ہے؟ بے پردگی. اس کی بنیاد ہے بے پردگی. عزیزان ملت اسلامیہ, میری ماں اور بہنیں جو یہاں سن رہی ہے, اور ہم اور آپ یہاں جو بیٹھے ہوئے, ہم سب کو اپنے گھروں کی اصلاح کرنا ہے اور ہماری ماں اور بہنوں کو پردے کی تعلیم دینا ہے. پردے میں عورت محفوظ رہتی ہے. کیا رہتی ہے؟ محفوظ رہتی ہے. اور بے پردہ جو عورت رہتی ہے وہ غیر محفوظ رہتی ہے.
طرح طرح کی نگاہیں اس کے جسم پر پڑتی ہیں. ہر کسی کی نگاہ بھائی جیسی نہیں ہے, ہر کسی کی نگاہ باپ جیسی نہیں ہے, ہر کسی کی نگاہ ماموں جیسی نہیں ہے, ہر کسی کی نگاہ چچا جیسی نہیں ہے. دنیا میں کچھ ایسے بھی گھوم رہے ہیں, کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں جن کی نگاہیں خراب ہیں. تو ہمیں اپنی سیفٹی خود کرنا ہے. ہماری اماؤں بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ پردے کو اپنا لیجئے. حضرت فاطمہ کی آپ نے آج پوری سیرت سنی اور پوری تقریر آپ کے لیے ہے کہ جن کے چہرے کو فرشتے تک نہیں دیکھا. بتائیے کس کا چہرہ فرشتوں سے چھپ سکتا ہے؟ فرشتے نوری مخلوق ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام سب کی روح نکالنے کے لیے آتے, لیکن حضرت فاطمہ کی روح خود رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے نکالی. تو کیسا پردہ ہوگا فاطمہ الزہرا کا؟ تو آپ اپنی زندگیوں کو بدلیے, اپنے رویوں کو بدلیے, اپنے گھر میں اسلامی ماحول قائم کیجئے, آپ تعلیم حاصل کیجئے. حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت آپ کو اردو آتی اردو میں پڑھیے, ہندی آتی ہندی میں پڑھیے, پڑھیے ان کی پہلوؤں کو زندگی کی کہ کیسے حضرت فاطمہ الزہرا نے. اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں, سب سے زیادہ اگر ناشکر ہوتی ہے تو عورتیں ہوتی ہیں. یہ بالکل حق ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ حق ہے. ناشکر عورتیں ہوتی ہیں. اللہ ماشاءاللہ, اللہ جن کو چاہتا ہے ناشکری سے پاک رکھتا ہے. ایسا نہیں کہ سب عورتیں ناشکر ہوتی, لیکن ہمیشہ کسی چیز کا حکم لگتا ہے تو اکثریت پہ لگتا ہے, اکثر ناشکر ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا 3 دن تک حضرت فاطمہ الزہرا فاقہ کشی اختیار کرتی تھی. 3 دن تک بھوکی رہتی تھی, پیاسی رہتی تھی, اور اگر کوئی ہمارے دروازے پر, ان کے دروازے پر آ جاتا تھا تو اس کو دے دیتی تھی, لیکن خود نہیں کھاتی تھی. حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام یہ ہے. آج ہماری ماں اور بہنیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے شوہر سے, اپنے بچوں سے شکوہ اور شکایت کرتی ہیں, کبھی بھی رب کا شکر ادا نہیں کرتی. رب جس حالت میں رکھے ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر وہ پانی سے پیٹ بھرے تب بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر وہ روکھی روٹی نصیب کرے تب بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر وہ بھوکے رکھے تب بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور آج کے دور میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے, میں جہاں تک سمجھتا ہوں, جہاں تک میری نگاہ اس بات کو سمجھ رہی, میرا ذہن اس بات کو سمجھ رہا ہے, جو میں دیکھتا ہوں, کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا جیسی فاقہ کشی اختیار کر لے. بتا دیجئے اس بستی میں کوئی ایسا گھر ہے جس نے 3 دنوں سے کھانا نہ کھایا ہو؟ کوئی اتنا کمزور نہیں ہے. اگر ہوگا بھی تو کوئی نہ کوئی ان کی مدد کر دیتا. تو ہمیں تو ایسا موقع ہی نہیں آتا, ہم ایک ٹائم بھی بھوکے نہیں رہتے اور ہر بات پہ ناشکری ادا کرتی ہیں. اگر سیکھنا ہے شوہر کی فرما برداری تو حضرت فاطمہ الزہرا سے سیکھو. اور یہ بہانے بازیاں کرنا چھوڑ دو نماز کے لیے. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں پر نماز فرض کی ہے, ایسے ہی عورتوں پر نماز فرض کی ہے. آپ کی جماعت نہیں ہے, آپ تنہا اپنے گھروں میں پڑھیں گے. مردوں کے لیے جماعت ہے, مسجد ہے. آپ پر جماعت واجب نہیں ہے, لیکن آپ کو گھر میں نماز ادا کرنا چاہیے. جب آپ نماز ادا کریں گی تو آپ کو دیکھ کر آپ کی بچیاں نماز ادا کریں گی. جب آپ کی بچیاں مائیں بنیں گی, شادی ہوگی, ان کے بچے ان کو دیکھ کر نماز ادا کریں گے. یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا. آج وجہ یہی ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں نماز ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. باپ آتا ہے ماں کو گالی بکتا ہے, بیٹا آتا اپنی بیوی کو گالی بکتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے, میں یہ آج تک نہیں سمجھ پایا کہ جن کو مدرسے کا الف ب نہیں آتا, گالی اتنی اچھی بکتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیتے ہیں. مطلب اتنی اچھی جیسے ان کو باضابطہ طور پر کوئی ٹریننگ دے دی گئی ہو بیٹا کا. گالی اتنی مطلب اچھی بکتے ہیں, بالکل ایک بھی لفظ گالی کا چھوٹ نہیں سکتا. سچ ہے کہ نہیں؟ حق ہے لیکن کڑوا ہے. لیکن ابھی اس سے کہا بیٹا الف ب سناؤ, کچھ بھی نہیں معلوم. بیٹا پہلا کلمہ سناؤ, معلوم نہیں. بیٹا بسم اللہ پڑھو, معلوم نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے گالی بکتا ہوا, کیونکہ وہ اپنے بھائی کو دیکھتا ہے گالی بکتا ہوا.
عورت کو اسلام نے بلند مقام عطا فرمایا. مردوں سے بھی گزارش ہے, صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے حکم, مردوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنی عورت کی عزت کرے, اس کا ادب و احترام کرے. آپ جب شوہر ہو کے عزت کریں گے, جب تو بیٹا اپنی ماں کی عزت کرے گا. تو عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا. عورت کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, کوئی مرد نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے کہ نہیں؟ آج ساس اور بہوؤں میں جھگڑا ہوتا ہے, بات بات پہ جھگڑا ہوتا ہے. میں ایک چھوٹا سا فارمولہ دے کے اپنی گفتگو ختم کروں. اسلام مقصد تکبیر اللہ اکبر, تکبیر اللہ اکبر, رسالت یا رسول اللہ اعلی حضرت زندہ باد, تکبیر اللہ اکبر, رسالت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. وہ فارمولہ سن لیجیے. ساس کے بارے میں اگر بہو یہ سمجھ لے, غور سے سننا عورتیں خاص طور, ساس کے بارے میں اگر بہو یہ سمجھ لے کہ یہ میرے شوہر کی جنت ہے, یہ میرے شوہر کی, یعنی شوہر جو اس کا بیٹا ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, تو بہو ساس کے بارے میں یہ سمجھ لے کہ یہ میرے شوہر کی جنت ہے, اور ساس بہو کے بارے میں یہ سمجھ لے کہ یہ میرے پوتے پوتیوں کی جنت ہے. تو کبھی اختلاف نہیں ہوگا, ہوگا اختلاف کبھی نہیں ہوگا, دونوں اپنی جگہ جنت ہے, تو کبھی بات وواد ہی نہیں ہوگا. لیکن ساس کو بہو کو سمجھنا ہوگا, بہو کو ساس کو سمجھنا ہوگا, دونوں کو ایک دوسرے کو جنت ماننا ہوگا, تبھی گھر سکون و اطمینان کے ساتھ چلے گا. ایک بات مجھے پتہ چلی کہ یہ 16 سیدوں وغیرہ کی جو کہانیاں ہوتی ہیں, پڑھی جاتی ہیں, نور نامہ پڑھا جاتا ہے, یہ کچھ بھی 9 بیویوں 10 بیویوں کی 12 بیوی جتنی بھی ہوں, پتہ نہیں کتنی, وہ پڑھی جاتی ہے کہانیاں, ان کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے. یہ میں بول رہا ہوں مفتی ہونے کی حیثیت سے, یہ مت دیکھو کہ یہاں کا محلے کا باشندہ بول رہا, بحیثیت علم مفتی ہونے کی وجہ سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولنا کہ شریعت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ من گھڑت گڑی ہوئی کہانیاں ہیں, اس کو عورتیں پڑھتی ہیں. ایسے محرم کے ٹائم پہ نوحہ اور مرثیہ پڑھنا, جس میں جھوٹی اور موضوع شیعوں نے روایتیں گڑھی ہیں, بنائی ہیں, بہت سی غلط روایتیں گھڑ لی ہیں. ان کو ہماری حضرت سکینہ کی شادی, ہاں وہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں, گھڑی ہوئی ہے اس میں روایت کہ حضرت قاسم کی مہندی اٹھ رہی ہے. ارے صرف نسبت طے ہوئی تھی. نسبت طے ہونا سمجھتے ہیں؟ نسبت طے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شادی طے ہو گئی, بعد میں نکاح ہوگا. کہ یہ طے ہوا تھا کہ حضرت قاسم سے آپ کی حضرت امام حسین کی بیٹی سکینہ کا بعد میں مارکرہ کربلا کے بعد نکاح ہوگا. اب ادھر مہندی کہاں سے آ گئی؟ مہندی تو مرد کے لیے حرام ہے, کہاں سے آ گئی مہندی؟ آج وہ قوالیوں میں گنگناتے رہتے, مرثیے گاتے رہتے, وہ قوال جاہل قسم کے جو نہ کوئی مسئلہ جانتے ہیں نہ کچھ جانتے ہیں. آج کہاں سے میں مہندی تمہاری, کون سی مہندی ہے؟ باہر دین کے تحفظ کے لیے, دین کے بقا کے لیے سروں کو کٹا رہے, اور ان کو مہندیوں کی پڑی ہے. حضرت سکینہ اپنے جوان مرد بھائی حضرت علی اکبر کی شہادت کے بارے میں سوچ رہی ہے, ننھے علی اصغر اپنے بھائی کے بارے میں سوچ رہی ہے, اور قوال کہہ رہا ہے حضرت سکینہ شادی کے بارے میں سوچ رہی ہے. معاذ اللہ من ذالک, ہزاروں لعنت ان قوالوں پر جنہوں نے جو اس قسم کی جھوٹی روایتیں گھڑی ہیں. وہاں نفسی کا عالم, ارے جس بہن کے سامنے اس کے بھائی کا جنازہ اٹھایا جائے, جس بہن کے سامنے اس کے 6 ماہ کے چھوٹے بھائی علی اصغر کے حلقوم میں تین پیوست ہو, وہ بہن کیا شادی کے بارے میں سوچے گی؟ بتائیے آپ, حق اور انصاف سے بتائیے. جس کے والد محترم کا سر تن سے جدا ہو گیا ہو, نیزے پر چڑھا دیا گیا ہو,
وہ خاتون وہ سکینہ کیا شادی کے بارے میں سوچے گی؟ جس کے شوہر ہونے والے حضرت قاسم کی شہادت ہو گئی ہو کیا وہ شادی کے بارے میں سوچے گی؟ جن اہل بیت اطہار کے جن کے گلوں کو پیارے مصطفیٰ نے اپنے لب مبارک سے چوما ہو ان کے گلے تن سے جدا ہو گئے ہو کیا سکینہ شادی کے بارے میں سوچے گی؟ اہل بیت اطہار 72 نفوس قدسیہ کہ جس میں اطہار پر گھوڑوں کی ٹاپیں دوڑا دی گئی ہوں کیا وہ سکینہ شادی کے بارے میں سوچے گی؟ کیا وہاں مہندی اٹھے گی؟ کیا کیسا ماحول ہوگا؟ آج ہمارے گھر میں کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے فطرتی موت آتی ہے، فطرتی موت، اس کو فطرتی موت کہتے ہیں۔ آدمی سویا ہارٹ اٹیک اٹھا انتقال ہو گیا، کسی مرض میں مبتلا ہوا انتقال، ہم غم برداشت نہیں کر پاتے۔ اور سوچو وہاں فطرتی موت نہیں ہے، وہاں فطرتی موت نہیں ہے۔ دیکھو وہ مارکا جو سکینہ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اپنے چچا کا بھی جنازہ دیکھ رہی، اپنے بھائی کا بھی جنازہ دیکھ رہی، اپنے عزیز و اقارب کا بھی جنازہ دیکھ رہی، اپنے والد کا بھی جنازہ دیکھ رہی۔ خیمہ مصطفیٰ اہل بیت اطہار کے خیموں کو جلایا جا رہا ہے، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، کیا وہ شادی کی سوچے گی؟ اس ٹائپ کی جو لوگ بھی قوالی ابوالی بجاتے ہیں ان سے گزارش ہے خدا کے واسطے ایسی قوالیاں نہ بجائیں جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور میری ماں اور بہنوں سے خصوصی گزارش کہ جو نوحہ مرثیہ پڑھنا چھوڑ دو، اگر آپ کو کوئی کتاب پڑھنا ہے تو جو حفاظ اکرام بیٹھے ہم بیٹھے ہیں یا کوئی بھی جو خاتون بڑی اس کو پہنچائیے بزرگوں پردے کے ساتھ آئے، ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ کتاب لے لو، آپ اس کو پڑھیں اگر پڑھنا ہے صحیح روایتوں کے ساتھ۔ یہاں خیالی روایت نہیں چلتی، یہاں جو بھی بات ہوتی ہے قرآن و حدیث سے ہوتی ہے، کیونکہ شیعوں نے بہت سی روایتیں جھوٹی بنا لی۔ کیا جھوٹی روایتیں؟ جیسا مرثی نوح اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ مرثی نوح میں کہو دسینہ پیٹا جاتا ہے، آپ نہیں پیٹتے لیکن پیٹا جاتا ہے، شیعہ پیٹتے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ اور میری ماں اور بہنوں، یہ 10 بیویوں کی کہانی، 12 بیویوں کی کہانی، 16 سید، یہ سب ختم کیجئے۔ آپ کو کرنا ہے تو درود غوثیہ کیجئے، سورہ یاسین کا وظیفہ کیجئے، مجلس کیجئے، نعت و مناقب کے نذرانے پیش کیجئے، احادیث کا بیان کیجئے، ایک دوسرے کو وضو اور غسل کے طہارت کے مسائل سمجھائیے۔ یہ سیکھیے جو سیکھنا ہے۔ فضول چیز، صحیح سے غسل کا طریقہ نہیں آتا، صحیح سے وضو کا طریقہ نہیں آتا، اور چلے نوحہ کشی کرنے کے لیے، نوحہ خانی کرنے کے لیے۔ ماں اور بہنیں ہماری تو اور علم سے کوری ہیں، تو ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ پہلے آپ بنیادی مسائل کو جانیے، اور آپ کو شہادت نامہ اگر پڑھنا ہے یا سننا ہے تو آپ ہم لوگوں کو اطلاع دیجئے، یا جو بھی آپ کی نظر میں جانکار و اہل علم ہو اس سے رجوع کیجئے، وہ آپ کو صحیح کتاب منتخب کرے گا، پھر آپ اس کو پڑھیے۔ اور دیکھیے ایک بات اور سن لیجئے، ایک خاص بات، ہر کوئی کتاب بھی تو نہیں سمجھ سکتا، ہر کوئی کتاب بھی نہیں سمجھ سکتا۔ کتاب سمجھنے کے لیے تو کچھ علم ہونا ضروری ہے، اردو کا تو کم سے کم جانکار ہو۔ اب لکھا کچھ اور ہے، مطلب کچھ اور سمجھ لے تو بھی دقت ہے۔ اس لیے اگر سنائے بھی کوئی ذکر شہادت یا ذکر شہدائے کربلا تو جو خاتونوں میں، خواتین میں سب سے بڑی علم والی ہو وہ سنائے۔ اب اس چیز کا خاتمہ آج سے عہد کر کے آپ میری ماں اور بہنوں اٹھے کہ یہ 16 سیدوں کی کہانی، 12 سیدوں کی کہانی، 10 بیویوں کی کہانی، نور نامہ، یہ سب کچھ نہیں پڑھیں گی۔ پڑھیں گی تو سورہ یاسین پڑھیں گی، پڑھیں گی تو قرآن مقدس کی تلاوت کریں گی، پڑھیں گی تو درود غوثیہ پڑھیں گی جو ہوتی ہے، پڑھیں گی تو نعت و مناقب سرکار کی شان میں، شہدائے کربلا کی شان میں، صحابہ کی شان میں وہ پڑھیے ادب و احترام کے ساتھ۔ اور ایک بات کا اور عہد کر کے اٹھیے کہ آئندہ آپ میری ماں اور بہنیں جن پہ پردہ واجب ہے وہ بے پردہ روڈوں میں نہیں گھومیں گی، اس بات کا عہد کر کے اٹھیے۔ اور میں آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ بے پردہ روڈوں میں نہیں گھومیں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پہلے عورت کے چہرے کا پردہ نہیں تھا،
اور ہاتھوں کا پردہ نہیں تھا. پہلے جانتی ہیں آپ, عورتیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتی تھی. حضور کے بھی زمانے میں, حضرت ابوبکر صدیق کے بھی زمانے میں پہلے مردوں کی جماعت لگتی تھی, پھر بچوں کی, پھر عورتوں کی. حضرت عمر فاروق اعظم کا جب دور آیا تو حضور کے زمانے جیسی لوگوں کی نگاہیں نہ رہی. حضور کے زمانے جیسے ابوبکر صدیق کے زمانے جیسے لوگ نہ رہے. تو اس لیے حضرت فاروق اعظم نے سد باب فتنہ کو کہ اب لوگوں کی ویسی نگاہیں نہیں رہی, اب لوگ ویسے نہیں رہے, اس کا خاتمہ فرمایا اور عورتوں کو حکم دے دیا کہ اپنے گھروں میں پردے کے ساتھ نماز ادا کریں. یہ ہونا چاہیے. آپ اپنی اصلاح کیجئے اور خدا را اس شہادت کو, امام حسین کی شہادت کو, عباس علمدار کی شہادت کو, حضرت قاسم کی شہادت کو, حضرت علی اکبر کی شہادت کو, حضرت علی اصغر کی شہادت کو اور تمام شہدائے کربلا کی شہادتوں کا چوراہے میں کھڑے ہو کر ہماری ماں اور بہنیں مذاق نہ اڑائیں. یہ گزارش ہے میری ماں اور بہنوں سے, آپ اپنے گھروں کے اندر, ارے عاشورہ کے دن, عاشورہ کا دن جو 10 محرم ہوتا ہے, 9-10 محرم, روزہ رکھیے, روزہ رکھیے. اور ایک خاص مسئلہ بتا دیتا ہوں, اس میں 2 فائدے ہوں گے آپ کے. نفلی روزہ ہوتا ہے نا عاشورہ کا, آپ نفلی روزہ مت رکھیے. نیت یہ کر لیجئے کہ جو رمضان شریف کے روزے مجھ پر قضا ہو گئے 9-10 کو اس نیت سے رکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قضا کو بھی ادا کرے گا اور عاشورہ کے روزے کا بھی ثواب ہے. یہ صورت ہے, یہ صورت ہر کوئی نہیں بتائے گا آپ کو. یہ آپ کی قضا بھی ادا ہو جائے گی جو روزے آپ کے ذمہ ہیں, اور عاشورہ کے روزے کا بھی ثواب, کیونکہ نفل روزہ آپ پر رکھنا فرض نہیں ہے, تو اس کا ثواب بھی ملے گا کہ عاشورہ کے دن آپ روزے. تو روزہ رکھیے اور اچھے سے اچھا. اور ایک اور غلط فہمی, بات آ گئی بس وہ ختم, آج عورتوں ہی پہ بری گفتگو ہو رہی ہے. کچھ عورتیں کہتی ہیں محرم میں مچھلی نہیں بنانا چاہیے. مچھلی والے اپنی دکان بند کرتے, بھوکا بننے لگے, بتائیے. کچھ کہتی ہیں رمضان شریف میں مچھلی نہیں بنانا چاہیے, مچھلی روزے سے رہتی. ارے جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا, تم کون ہوتی ہے حرام کرنے والی؟ اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے, تم کون ہوتی ہو حلال کرنے والی؟ ہر موسم میں, ہر موقع پر کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ مچھلی نہیں کھا سکتے, ہر وقت کھا سکتے. اور حکم تو یہ ہے, رسول اللہ نے فرمایا عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤ, اور اچھی غذا میں مچھلی بھی آتی ہے. اس لیے گزارش ہے یہ بلا وجہ کی دھکیاں نوسی باتیں, جاہلانہ باتیں اپنے ذہن و دماغ سے نکال لیں. اور یہ تمام ایسے ہی محرم میں سوئم نہیں ہوتے, محرم میں 40واں نہیں ہوتا, محرم میں ایصال ثواب نہیں ہوتا, جی کون سی جہالت. ایک بات بتائیے آپ اپنے تمام مسلمان عورتیں بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا, اگر محرم میں فاتحہ نہیں ہو سکتی, ایصال ثواب نہیں ہو سکتا, میں مطلق بول رہا ہوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو محرم میں موت نہیں دے گا. موت کیوں ہو رہی ہے بھائی جب محرم میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی؟ یہ ایک عقلی جواب ہے. موت نہیں آتی نا, جب موت آئی ہے تو ایصال, ارے اس میں تو اور ایصال ثواب ہوگا, کیونکہ شہداء کربلا کا مہینہ ہے, شہداء کربلا کی شہادت کا موقع ہے. ان کے وسیلے سے ہم اپنے مرحوم کے لیے اگر مغفرت کی دعا مانیں گے تو ہمارا یہ یقین ہے, ہمارا یہ وجدان کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شہداء اکرام کے وسیلے سے ہمارے مرحوم کی ضرور مغفرت فرمائے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا. ارے اس میں تو اور ہوگی, کیونکہ سب سے پہلے تو انہی کے نام کا ذکر ہوتا ہے. کیا کبھی کسی عالم کو, حافظ کو, مفتی کو ایسی فاتحہ پڑھتے دیکھا کہ ڈائریکٹ مرحوم پہ پہنچ جائے, یا اللہ اس کی مغفرت فرما. پہلے تو شروع حضور ہی سے کرتا ہے نا, پھر نبی اور رسولوں پہ آتا ہے, پھر صحابہ پہ آتا ہے, پھر شہداء اکرام پہ آتا ہے, اہل بیت اطہار پہ آتا ہے. سب کے بعد ہی تو اس کا نمبر آئے گا.
اولیاء کاملین علماء صالحین جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات سب آ گئے. اب اس کے بعد اس کا نمبر ہے. تو یہ ایسے مبارک موقعوں میں اگر ہم ان کے وسیلے سے دعا کریں گے تو اور جلدی اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرحوموں کی، ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرمائے گا. تو خاص طور سے عورتیں زیادہ کہتی تیجا نہیں ہوگا، 40 میں نہیں ہوگا. ابھی ایک جگہ کا مسئلہ ہے، کہنے لگے وہ سوئم کی فاتحہ نہیں ہوتی. میں نے کیوں بھائی کیوں نہیں ہوتی سوئم کی فاتحہ؟ کیا محرم میں کوئی مرتا نہیں ہے کیا؟ ارے قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے یار، کچھ اور پڑھ رہا ہوں کیا؟ تو یہ سب دقیانوسی باتیں اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیجئے. اس کا دور دور تک کوئی اسلام سے تعلق نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت فاطمہ الزہرا کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ ہماری ماں اور بہنوں کو پردے کے ساتھ رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کھڑے ہو جائیے.